کی آیات سنیں۔ آج کے لیے جو ورد مقدس ہے وہ پطرس کا دوسرا عام خط اور اس کا پہلا باب 16ویں آیت سے۔ پطرس کا دوسرا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک وہ نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے اس حصے کے پڑھے اور سنے جانے کی وسیلہ سے ہم سب پڑھو۔ آمین۔ جی کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ جی بس پطرس کا دوسرا خط بڑی اہمیت مسیحت میں رکھتا ہے، اور خاص موقف کو بیان کرتا ہے۔ اس موقف کو جو ایک ڈھیر، ایک مکاشفہ، یاد رکھیے الہام خداوند کو سمجھنا عقل ناقص کے بس کی بات نہیں۔ یہی عقل ناقص اس وقت عقل خاص ہوتی ہے جب روح پاک کی تحریک سے انسان الہام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس کا علم خاص، اور اس علم کو فوقیت اس طرح سے میسر آتی ہے کہ ہر خاص و عام
اس علم الہی کا پیروکار ہے، اور مکاتب اپنے علم کی وسعت حاصل کرنے کے لیے مقدس کلام حق کی جانب رجوع فرماتے ہیں۔ جب ہم لفظ مکاتب بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فکر خاص کو جاننے، سمجھنے، اپنانے اور عمل میں لانے کے مختلف طریقے مروج مکاتب نے کر دیے۔ بائبل مقدس کا ترہ امتیاز اور فضیلت یہ ہے انجیل جلیل کی خوشخبری، یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ اور شاگرد بناؤ، لیکن کسی پر بھی مسیحیت کا تسلط جمانے کی کوشش نہ کرو۔ آمین۔ یہ خوبصورتی میرے کلام کی ہے، اور میں اس کلام کا پیروکار کہ نہ جبر سے، نہ زور سے، بلکہ علم الہی سے مسیح یسوع پر ایمان لایا۔ آمین۔ جب ہم مسیحیت کے مطابق اساتذہ، معلموں یعنی معلمین کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس تمام طرح کے اساتذہ، معلمین کے متعلق بھی ہمیں آگاہی فرماتی ہے، اور یہی تو اس کلام کی خوبصورتی کہ معلمین کے درجات کو واضح کر دیتی ہے کہ دنیوی معلمین کا خاصہ کیا ہے اور روحانی معلمین کا خاصہ کیا ہے۔ آمین۔ سب سے پہلے تو میں آج اس مقدس پلپٹ سے، اس مقدس من سے یہ بات دنیا کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ مذہبی اسکالر، مذہبی استاد، مذہبی معلمین کے لیے جو بائبل مقدس کی تعلیم، اس کے مطلب ذرا ہم جانتے ہیں۔ میں اکثر اوقات یہ بات کہتا ہوں کہ ضبط نفس ہمیں پیری کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پیری ہمیں تجلی کی جانب رواں دواں کر دیتی ہے۔ یعنی ضبط نفس کے سبب سے ہم پیری، بزرگی حاصل کرتے ہیں، اور وہ بزرگی ہمیں
تجلی کی جانب لے کے جاتی ہے۔ آئیں ذرا غور کریں کہ یہ پیری ہوتی کیسی ہے۔ بائبل مقدس الہام حق ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ مسیح یسوع کے پیروکار بن جاؤ، مسیح یسوع کی طرف رجوع کرو، مسیح یسوع جو سردار کاہن ہے اس کی طرف اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور اس جیسے بننے کی کوشش کرو۔ آمین۔ عالم، استاد جب بھی دنیا کو تعلیم دیتے ہیں، جب بھی دنیا کو خدا کی جانب راغب کرتا ہے، جب دنیا کو، انسان کو معلم خدا کی آگاہی فراہم کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا لب و لہجہ گنا جاتا ہے کہ اس کا لب و لہجہ کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، وہ کس عقیدے کی بات کرتا ہے اور کون سی شہادتیں فراہم کرتا ہے، اندرونی شہادتیں اور بیرونی شہادتیں، اور پھر اس کی دلیل کیا الہامی دلیل ہے، کیا منطقی دلیل ہے، کیا منطقی دلیل ہے، کیا ظاہری دلیل ہے۔ معلم کے علم کو منتقل کرنے کے لیے دلیل کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب وہ الہامی، منطقی، علمی، ظاہری دلیل دے گا تو عام فہم اس بات کا پیروکار بن جائے۔ آمین۔ اور اگر معلم بات کرے مکتب کی، بات کرے مدرسے کی، بات کرے اسکول آف تھاٹ کی، اور دلیل اس کے مطابق نہ ہو تو بات بنتی نظر نہیں۔ اس لیے میں آج دنیا کے علماء کو، مسیحی علماء کو، سیکولر علماء کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر نقاد بھی ہیں، استاد ہونا تو بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ استاد کی حیثیت میں نقاد بھی ہیں تو دلیل کی حیثیت اور حس کو ضرور سمجھیے، تاکہ ہم علم کو منتقل کرنے میں کہیں غافل نہ رہیں۔ میں آج آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں، پطرس کا دوسرا خط اور اس کا یہ متن بڑی خوبصورتی سے مسیح یسوع کی حیثیت اور مقام اور درجات کا تذکرہ کرتا ہے، اور یاد رکھیے، یقین جانیے کہ میں یہ بات اس من سے غلط نہیں کہہ رہا۔ تمام مظاہر منشی دو جہاں کی عزت، احترام، وقار اور درجات کی بات کرتے ہوئے بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ اس لیے محتاط ہوتے ہیں
کہ مسیح یسوع کی پیدائش آدمی نفس انسانی کے سبب سے نہیں، بلکہ میرے خدا، میرے رب، میرے پروردگار کی بدولت پاک روح کے طفیل منشی دو جہان اس جہاں میں آ گیا۔ اس لیے تمام مکاتب المسیح کی پیدائش اور اس کی حیثیت اور اس کے مقام اور درجات کی بات کرتے ہوئے بڑے محتاط ہوتے ہیں کہ کہیں خدا کی اس نعمت، خدا کی اس ہستی کی شان اقدس میں تھوڑا سا بھی فرق نہ رہے۔ آمین۔ دنیا میں منشی دو جہان نے جو تعلیم دی، نجات کی تعلیم، صبر کی تعلیم، بردباری کی تعلیم، تحفظ کی تعلیم، اخلاقیات جو میرے مسیحا نے دنیا کو دے دیے، آج بھی دنیا ان اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے اور ان تعلیمات کی بھی تعظیم اور عزت کرتی ہے، کیونکہ خدا کے پاک کلمے نے جو کلمہ مجسم ہو گیا، اس کلمے نے جو تعلیم عطا کر دی انسان کو اس کے گناہوں سے بچانے کے لیے، آج بھی دنیا اس کی شکر گزار ہے۔ آمین۔ اب ہم بات کریں گے خالق حقیقی جو اس دنیا میں آ گیا، اس کے پیروکاروں کی، بلیورز کی بات کریں گے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آج بھی مسیحوں پر تنقید کی جاتی ہے۔ دنیا میں آج بھی بہت سی لابیز ایسی ہیں اور جن میں فنڈامنٹلسٹ یہودی مسیحیت کے خلاف آج بھی آواز اٹھاتے ہیں، آج بھی مسیحیت کی عزت نہیں کرتے، آج بھی مسیحوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، آج بھی ایسے الفاظ مسیحوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ مسیحوں کو، مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والوں کو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جیسا کہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کے پیروکار نہیں، بلکہ ہم تو اس کہانی کا حصہ ہے جو خدا کی کہانی ہے، جو منشی دو جہاں کی کہانی ہے۔ ہم تو اس کے پیروکار ہیں، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس نے دنیا کو نجات کا درس دے دیا۔ اس لیے ہمارے ہی لیے یہ الفاظ استعمال کر دیے گئے، ہمارے ہی لیے کلام اقدس میں، الہام میں یہ ذکر الہی کر دیا گیا کہ جب میرے نام سے تمہیں لوگ لعن طعن کریں گے تو گھبرانا نہ، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ منشی دو جہان آپ کے ساتھ ہے۔ میں ان تمام اساتذہ کو جو میری قوم کی تسلیم کرتے ہیں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، ہم ایسے الفاظ سے گھبرانے والے لوگ نہیں۔ سارے کہیے آمین۔ رہی تنقید کی بات، ایک اچھے نقاد ہونے کی بات، ہم تنقید سے بھی نہیں گھبراتے، ہم تنقید سے بھی نہیں گھبراتے۔ ہم کہتے ہیں آئیں دلیل کے ساتھ بات کریں، شہادت کے ساتھ بات کریں، آئیں الہام کی بات کریں، آئیں کلام کی بات کریں، آئیں تعلیمات مسیح کی بات کریں۔
لیکن بات ظرف کی ہے، کس کا کتنا ظرف۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مسیح یسوع امن سلامتی کا بانی ہے۔ مسیح یسوع کہیے میرے ساتھ، امن سلامتی کا بانی ہے، اور وہ ہمیں اچھا بول چال ادا کرتا ہے، آداب گفتگو فراہم کر دیتا ہے، آداب گفتگو فراہم کر دیتا ہے۔ اور میں مسیحی علماء کو یہ ترغیب و تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ آداب گفتگو کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم سلامتی کی بات کریں، دلیل کی بات کریں، شہادت کی بات کریں، کلام حق کی بات کریں، الہام کی بات کریں، اور مسیح یسوع کی بات کریں، جس میں ہمیں بڑی تسکین ملتی ہے۔ ہم پورے ایمان کے ساتھ، ایمان ظاہری کے ساتھ، ایمان باطنی کے ساتھ منجی دو جہاں کے پیروکار ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہتے ہیں تجھے زندگی کا سر بولیا۔ بائبل مقدس کی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امن، شائستگی، تحمل، بردباری کا درس دیجیے گا۔ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ باتیں میں نہیں کہتا، بلکہ میرا کلام، آپ کا کلام یہ کہتا ہے۔ سارے ہاتھ کھڑا کر کے کہیے آمین۔ تھینک یو۔